حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں کہ ایک حضور کا صحابی، وہ ایک لمحہ اسے حضور کی صحبت میسر آئی، ایک لمحہ اس نے حضور کی زیارت کی، اور دوسرا غیر صحابی جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ فرمایا جو مقام اللہ تعالی صحابی کو عطا فرمائے گا، غیر صحابی کو پوری زندگی میں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، اگرچہ اسے حضرت نوح علیہ السلام کے برابر زندگی دے دی جائے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی یعنی 1000 سالہ زندگی بھی اگر عطا کر دی جائے اور بندہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، تب بھی اسے وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوگا جو حضور کے ایک صحابی کو شرف صحبت کی وجہ سے اور حضور کی زیارت کی وجہ سے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں کا کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ اور خیرات کرے۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے گئے ہیں انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا کہ وہ احد پہاڑ، اس کا رقبہ کتنا بڑا، تو اگر کوئی بندہ اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، صدقہ کرے، اور اس کے مقابلے میں حضور کا کوئی صحابی ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو جو مقام و مرتبہ اور جو اجر و ثواب اللہ تعالی صحابی کو عطا فرمائے گا، غیر صحابی کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ مد کیا تھا؟ یہ ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا عرب کی سرزمین پر، اور علماء نے اس کی تشریح الگ الگ طور پر فرمائی۔ اکثر محدثین یہ کہتے ہیں کہ 2.5 کلو کا تقریباً ایک پیمانہ تھا، تو ایک صحابی 2.5 کلو کے برابر یا 2.5 کلو کا آدھا، 1.5 کلو پکڑ، اتنا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، گیہوں اور جو آپ جانتے ہیں، اور غیر صحابی وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، تو جو اجر و ثواب اللہ تعالی صحابی کو اس جو خرچ کرنے پر عطا فرمائے گا، غیر صحابی کو سونا خرچ کرنے پر بھی وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کو برا مت کہو، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ، کہ ان کا ایک لمحہ حضور کی زیارت کر لینا تمہاری پوری زندگی کے اعمال سے افضل و بہتر۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تمام احادیث اور روایات جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو ایک سنی کے دل میں کبھی بھی کسی بھی صحابی کے لیے قدورت، بغض اور کینہ اس کے دل میں نہیں آئے گا جب وہ حضور کے ان فرامین کو اپنے ذہن میں رکھے۔ لیکن دور حاضر میں کچھ ایسے فرقے اور کچھ ایسے افراد پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو محب مولا علی کہتے ہیں، ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے، ہم مولائی ہیں، اور وہ مولا علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخی کرنے پر تلے، معاذ اللہ، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق فیصل بنتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ فلاں جنتی ہے یا جنتی نہیں۔ خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس وقت پورے ہندوستان، پورے بر صغیر کی سرزمین پر ایک انتشار برپا کیا گیا اور ان کو اہل بیت کا دشمن بنا کر پیش کیا گیا کہ معاذ اللہ وہ اہل بیت سے عداوت رکھتے، حالانکہ تاریخ کی، سیرت کی، احادیث کی آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، کسی بھی محدث نے، کسی بھی فقیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کبھی لعنت نہیں بھیجی، نہ ان پر طعن کیا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کسی بھی
اسلاف میں سے کسی بھی عالم دین یا کسی بھی فقیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کبھی لعنت نہیں بھیجی، نہ ان پر کبھی طعن کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ میں اس کے حوالے سے بھی ذکر کروں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سبحان اللہ، رشتے میں آپ کے سالے لگتے ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ حضور کے صحابی ہیں اور کاتب وحی الہی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن مجید جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاص صحابہ جو قرآن کی کتابت کیا کرتے تھے، قرآن لکھا کرتے تھے، ان میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، اللہم اہدہ بالہدا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، سبحان اللہ، وجنبہ الردى، اور ہلاکت سے ان کی حفاظت فرما، واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، اور دنیا و آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم علم معاویۃ الحساب والکتاب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور عذاب جہنم سے ان کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا، سبحان اللہ، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اور اسے ہدایت کا سرچشمہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ روایت پوری سند کے ساتھ تاریخ دمشق اور دیگر کتابوں کے اندر یہ تمام روایات موجود ہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے قریب میں آرام فرما رہے ہیں۔ سنیں کیا جملے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے، فرمایا یا ام حبیبۃ اتحب معاویہ، فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے پیار کرتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا نعم، ہاں یا رسول اللہ میں معاویہ سے محبت کرتی ہوں، وہ میرے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی احب معاویہ، میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّ معاویہ، سبحان اللہ، اور میں اس بندے سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ يُحِبَّانِ معاویہ، حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، واللہ اشد حبا لمعاویہ من جبریل و میکائیل، اور اللہ تبارک و تعالی جبریل و میکائیل سے زیادہ معاویہ سے محبت سبحان فرماتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اب حضرت معاویہ حضور کے محبوب ہیں، سبحان اللہ، جبریل و میکائیل کے محبوب ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک سفر میں تھے، فرماتے بینا انا راقد فی کنیسۃ یوحنا، یوحنا کے علاقے میں ایک گرجا میں سویا ہوا تھا، ایک چرچ میں۔ سفر کے دوران آدمی کو آرام کرنے کے لیے جہاں سکون ملتا ہے آدمی وہاں آرام کر لیا تھا۔ فرماتے ایک کنیسہ، ایک گرجا کے اندر میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، اذا انتبہت من نومی، اچانک میں نیند سے اٹھا، بیدار ہوا، فَإِذًا أَنَا بِأَسَدٍ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيَّ، دیکھا تو سامنے ایک ببر شیر کھڑا ہوا، شیر کھڑا ہوا، کہتے فَوَثَبْتُ إِلَى صَلَاحِ،
اپنے ہتھیار کی جانب میں دوڑنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک ایسا جانور جس کے حملے کا اندیشہ ہو تو بندہ اپنی حفاظت کے لیے اہتمام انتظام کیا کرتا۔ تو کہتے میں ہتھیار کی طرف دوڑنے کے لیے بڑھا تو شیر نے کہا فقال الاسد مہ، شیر نے کہا کہ اے اوف رک جاؤ، انما ارسلت الیک برسالۃ لتبلغها، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، سبحان اللہ، میں تمہاری بارگاہ میں ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ، ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ تم میرا وہ پیغام آگے پہنچا دو۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی پر فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ارسلک، کہ اے شیر یہ بتا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ قال اللہ ارسلنی الیک، تو شیر نے کہا مجھے اللہ تبارک و تعالی نے سبحان بھیجا، اللہ، سبحان اللہ، اور پیغام کیا ہے؟ لتبلغ معاویۃ السلام، تاکہ تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا سلام پہنچا دو، سبحان اللہ، وَتُعْلِمُهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور انہیں بتا دو کہ وہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما سبحان دیا۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ پیغام اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو میں بھیجوں اور آپ پھر حضرت معاویہ تک یہ پیغام پہنچا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں قلت ومن معاویہ، میں نے پوچھا کہ معاویہ سے کون سے معاویہ مراد ہیں؟ چونکہ معاویہ نام کے صحابہ میں 20 صحابہ کرام تھے، تو پوچھا کون سے معاویہ مراد؟ تو شیر نے کہا معاویۃ بن ابی سفیان، سبحان اللہ، کاش حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مراد ہیں، اور اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور انہیں جنتی ہونے کا پیغام بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ سارے دلائل آپ جب ذہن نشین رکھیں گے تو کبھی بھی کسی بھی صحابی کے لیے، حضرت میری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر بھی کسی بھی صحابی کے لیے آپ کی زبان پر لعن طعن کے جملے کبھی نہیں آئے۔ دور حاضر میں بعض لوگ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لعنتی قرار دیتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں معاذ اللہ، اور انہیں طرح طرح کے ان پر عیب لگاتے۔ افسوس اس چیز کا ہے کہ آج 1500 سال کے بعد ایسے افراد پیدا ہو گئے جو 1500 سال پہلے کے جو صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی، جن کے ایمان کی، جن کے استحکام کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ آج 1500 سال کے بعد افراد پیدا ہو گئے اور وہ فیصلہ کرنے لگے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں دوزخی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا۔ اگر آپ اسلاف کا طرز عمل دیکھیں، میں بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں دیگر تفصیلات ذکر کروں، لیکن تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو کہہ رہا ہوں۔ حضرت معافی بن عمران رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علماء کرام میں، محدثین میں ایک بہت بڑا نام معافی بن عمران کا۔ یہ کون ہے؟ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ استاذ ہیں۔ آپ نے بشر حافی کا نام سنا ہوگا، اولیاء کاملین میں، محدثین میں ایک بڑا نام حضرت بشر حافی کا، ان کے یہ استاذ ہیں۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں میں نے حضرت معافی بن عمران رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد سوال کیا کہ معاویۃ افضل ام عمر بن عبد العزیز، حضرت معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل؟ حضرت معاویہ یہ صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت عمر بن عبد العزیز یہ تابعی ہیں اور اسلام کے پہلے مجدد ہیں، سبحان اللہ، ان کا مقام و مرتبہ بھی مسلم، لیکن یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ اور دوسری جانب حضرت معاویہ صحابی رسول۔ سائل نے سوال کیا کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل؟ تو حضرت معافی بن حضرت بشر حافی فرماتے ہیں فرائیتہ غضب غضبانا شدیدا، میں نے دیکھا کہ حضرت معافی بن عمران غضبناک ہو گئے،
وہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کانا معاویۃ افضل من 600 مثل عمر بن عبد العزیز. سبحان اللہ فرمایا حضرت معاویہ عمر بن عبد العزیز جیسے 600 بزرگوں سے افضل و بہتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ چونکہ یہ صحابی ہیں اور یہ غیر صحابی، اور کوئی بھی غیر صحابی کے مقام و مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین میں ایک بڑا نام آتا ہے، امام بخاری کے شیوخ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ شاگرد، اور کتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا. یہ اللہ اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اپنے زمانے کے ولی بھی ہیں، سبحان اللہ اور اپنے زمانے کے بے مثال سخی بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر لکھا، یہاں پر حضرت عبداللہ بن مبارک کا ذکر کیا، فرمایا تستنزل الرحمۃ بذکرہ وترتجع المغفرۃ بحبہ. جس جگہ عبداللہ بن مبارک کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوا سبحان کرتی ہیں. اللہ سبحان اللہ. اور جس بندے کے دل میں عبداللہ بن مبارک کی محبت ہو، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عبداللہ بن مبارک ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے یہی سوال کیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے جملے کیا تھے؟ سنیں دھیان سے. فرمایا الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ افضل عند اللہ من 100 عمر بن عبدالعزیز. سبحان اللہ. فرمایا حضرت معاویہ حضور کے صحابی ہیں. حضور کی صحبت میں جب حضرت معاویہ جنگ میں گئے تو گھوڑے پر بیٹھے، ان کے گھوڑے سے جو گرد و غبار اڑی. اللہ گھوڑے پر بندہ بیٹھتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے گھوڑا تیز دوڑے گا تو گرد و غبار اڑے گی. تو فرمایا کہ گھوڑے کی پیر سے لگ کر کے جو غبار اڑ کر کے گھوڑے کی ناک میں گئی، وہ گرد و غبار بھی اللہ کی بارگاہ میں 100 عمر بن عبدالعزیز سے افضل و بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ صحابی ہیں اور یہ غیر صحابی، اور کوئی بھی غیر صحابی کبھی بھی صحابی کے مقام و مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا. امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے بے مثال امام، ان کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ غبار جو حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا، وہ غبار بھی اللہ کی بارگاہ میں عمر بن عبدالعزیز سے افضل. اور آگے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ واماتنا علی محبتہ. اللہ تعالی حضرت معاویہ سے راضی ہو اور ہمیں ان کی محبت میں موت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام ہے اپنے زمانے کے، امام احمد بن حنبل. 4 اماموں میں ایک امام کا ان کا نام آتا. یہ دعا فرما رہے. اب آج دور حاضر میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو مشاجرات ہوئے، جسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا، جو جنگ ہوئی تھی، اور وہ جنگ کوئی ذاتی رنجش یا عناد کی بنیاد پہ نہیں ہوئی بلکہ اجتہاد اور تعویل کی بنیاد پہ ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا تھا 40 دن پانی بند رکھنے کے بعد. اس وقت جبکہ آپ خلیفہ وقت تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار تھے. یہ لوگ قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے حضرت علی سے. جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر براجمان ہوئے تو یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ قصاص لیا جائے. قرآن مجید میں ہے کتب علیکم القصاص فی القتلى، اللہ نے تم پر قصاص فرض کیا ہے قتل کے سلسلے. تو یہ بھی قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کر رہے کہ قصاص لیا جائے. عام مسلمان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے. تو جب خلیفہ وقت کو خلافت پر رہنے کے حالت میں اگر شہید کر دیا گیا تو پھر تو بدرجہ اولا قصاص لیا جائے. تو جو بھی قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے اور ان کو بدلے میں قتل کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہیں فرما رہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا. حضرت علی فرما رہے تھے کہ پہلے استحکام خلافت ہو جائے
پھر بدلہ لے لیا جائے. چونکہ حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے حکومت کے آنے، ہماری خلافت کے موجودہ وقت میں فتنے بہت زیادہ ہو چکے ہیں مدینہ کی سرزمین، تو پہلے استحکام خلافت ہو جائے، خلافت ہماری مضبوط ہو جائے، کچھ وقفہ دیا جائے، پھر قاتلوں کا پتہ لگایا جائے گا، پھر ان سے قصاص لے لیا جائے. دونوں اپنی اپنی جانب سے قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کر رہے تھے، اپنا اپنا اجتہاد پیش کر. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں میں سے صحیح اجتہاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، لیکن سامنے والے جو صحابہ تھے جن میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے سبحان اللہ، وہ 10 صحابہ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی تھی ایک نشست میں، ان میں حضرت زبیر ہے، یہ بھی قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے حضرت علی سے کہ قصاص لیا جائے. حضرت طلحہ ہے، یہ بھی جنتی ہے، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یہ بھی حضرت علی سے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، اور یہ سب اجتہاد کی بنیاد پر، یہ بھی قرآن حدیث سے دلیل دے رہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ محترمہ اور تمام مسلمانوں کی ماں، وہ بھی قرآن حدیث سے دلیل پیش کر رہی تھی، اور وہ بھی قصاص کا مطالبہ کر رہی تھی کہ قصاص لیا جائے عثمان غنی کے قاتلوں کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ قصاص لیا جائے. تو صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا تھا، کس بنیاد پر؟ اجتہاد کی بنیاد پر، یعنی رائے کا اختلاف تھا. بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ بدلہ لیا جائے، اور بعض صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے کہ استحکام خلافت ہو جائے، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں لے لیا جائے. اور حدیث پاک ہے اذا اصاب المجتہد فلہ اجران، اگر مجتہد اجتہاد کرے، قرآن حدیث سے کوئی عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فقیہ اجتہاد کرے، کوئی رائے پیش کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو جائے تو اللہ کی جانب سے اسے 2 اجر و ثواب عطا کیے جاتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر اس اجتہاد تو کرے، مجتہد اجتہاد کرے، قرآن حدیث سے رائے پیش کرے، لیکن وہ رائے غلط ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اس کو گناہ ملے گا یا اس کو عذاب کیا جائے گا، نہیں، بلکہ ایسے مجتہد کو بھی اللہ کی جانب سے 1 اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ معاملات تھے. اصل جو جنگ صفین ہوئی یا جنگ جمل ہوئی، اس کے اصل معاملات یہ تھے، اور یہ مشاجرات صحابہ ہیں. ان کے بارے میں اللہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو اپنی زبانوں کو روک لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان پر لعن طعن کرنے سے، انہیں برا کہنے سے، ان کی توہین کرنے سے، ان کی گستاخی کرنے سے اپنی زبان کو روک لو. یہ مشاجرات صحابہ ہیں. ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان میں کف لسان کرنا یہ واجب ہے. کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کی جانب سے ان کو برا کہا جائے گا اور نہ ان کی جانب سے ان کو برا کہا جائے گا. نہ حضرت علی کی محبت میں حضرت معاویہ کی برائی کی جائے گی، نہ حضرت معاویہ کی محبت میں حضرت علی کی برائی کی جائے گی. ان کے معاملات وہ اللہ رب العزت کے سپرد کیے جائیں، ہم ان میں فیصل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہو چکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ چاہے گا وہ فرمائے گا ان کے مابین. ہم ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا موقف. اگر آپ اسلاف کا طرز عمل دیکھیں، آج بہت سے ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں لہذا ہم گستاخی کر سکتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، معاذ اللہ. بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے تو ہم کر سکتے. کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ صحابی کی گستاخی کرے. سبحان اللہ. سید ہو، پیر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، بے شک. حکم شریعت کا وہ سب کے لیے ہے. سبحان اللہ. جس طریقے سے عام مسلمان کے لیے چوری کرنا گناہ ہے، سید کے لیے، مفتی کے لیے، عالم کے لیے بھی چوری کرنا گناہ ہے. جس طریقے سے عام مسلمان کے لیے زنا کرنا، چوری کرنا گناہ ہے، سید کے لیے، عالم کے لیے، مفتی کے لیے بھی گناہ. تو جس طریقے سے عام مسلمان کے لیے صحابی کی گستاخی کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے سید کے لیے، مفتی کے لیے، عالم کے لیے بھی گستاخی کرنا حرام. بے شک.
سبحان اللہ یہ باتیں آپ ذہن نشین رکھیں. سبحان اللہ اگر میں سادات کے حوالے پیش کروں، حضرت امام زین العابدین سے بڑا تو اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا نا. سبحان اللہ حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے صاحبزادے، سبحان اللہ سبحان حضرت علی کے پوتے ہیں. امام حسین کی جتنی بھی اولادوں کا سلسلہ پوری دنیا کے اندر آج باقی ہے وہ امام زین العابدین کے ذریعے باقی ہے. اللہ سبحان اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حضرت ابو حازم جو تابعی ہیں وہ آئے، پوچھا کیف تقول فی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ امام آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب اگر حضرت معاویہ کی برائی کرنا، ان کی گستاخی کرنا ہی اہل بیت کی محبت ہوتی تو سب سے پہلے یہ درس حضرت امام زین العابدین دیتے. لیکن سنیں امام زین العابدین کے جملے کیا تھے. فرمایا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ عز وجل لوحیہ، فرمایا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جسے اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص فرما لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ حضرت معاویہ کو کاتب بناؤ. سبحان اللہ قرآن جو نازل کیا جاتا ہے معاویہ سے کہو کہ وہ لکھے. فرمایا میں اس ہستی کے متعلق کیا کہہ سکتا جسے اللہ نے کاتب وحی بنایا. سبحان اللہ وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ، اور انہیں اپنی زمین کا امین بنایا. وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّهِ، اور انہیں اپنے نبی کے کاتب کے طور پر منتخب سبحان فرمایا. اللہ سبحان اللہ یہ امام زین العابدین کے جملے. اور فرمایا ان ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجلا عاقلا حلیما امینا، سبحان اللہ فرمایا بے شک حضرت معاویہ سبحان رضی اللہ اللہ نعرہ تعالی تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عاقلا عقل مند انسان، حلیما بردبار تھے، امینا امانت دار تھے. سبحان اللہ غفر اللہ تعالی لأبی عبد الرحمن ولعن اللہ عز وجل من یثلبہ، اور میں اللہ تعالی حضرت معاویہ کی مغفرت فرمائے اور اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو آپ کے عیب بیان کرے. سبحان اللہ حق ہے لعنت کون بھیج رہا ہے؟ امام زین العابدین بھیج رہا سبحان اللہ ہے. کس کے حوالے سے؟ حضرت معاویہ کے عیب بیان کرنے والے پر. اب سائل نے سوال کیا جس طریقے سے آج کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا تو کہا قد فقیل له یا ابن رسول اللہ قد کان بینہ وبین جدی کا ما کان، عرض کیا کہ اے شہزادے رسول آپ کے دادا جان حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے تھے، آپ یہ جاننے کے بعد یہ جملے کہہ رہے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، فرمایا یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، سبحان اللہ اور اللہ کی جانب سے قضائے مبرم جو ہوا کرتی ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتی. بے شک وَلَا تَقُولُوا فِيهِ إِلَّا خَيْرًا، لیکن تم حضرت معاویہ کے بارے میں اچھی بات کے سوا کوئی بات مت واہ کرو، واہ واہ سبحان جب بھی ان کا ذکر کرو خیر کے ساتھ ذکر کرو. سبحان اللہ اب امام زین العابدین سے زیادہ تو اہل بیت سے کسی کو محبت نہیں ہوگی. یہ امام ہیں جو کربلا میں موجود تھے، کربلا کے سارے احوال اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، مگر جب بات آئی ہے صحابی رسول کی عظمت کی سبحان اللہ تو ان کی مغفرت کی دعا بھی کی ہے سبحان اللہ اور ان کی برائی کرنے والے پر لعنت بھی بھیجی ہے، ان کے فضائل و مناقب بھی ذکر فرمائے. آج کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ان کے فضائل نے ذکر کرنے چاہیے، کف لسان کرنا چاہیے. کف لسان کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ فضائل ذکر نہ کیے جائے، معاذ اللہ فضائل و مناقب تو ہر صحابی کے ذکر کیے جائیں گے. بے شک کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو آپسی معاملات ہوئے ان کے بارے میں زبان کو بند رکھا جائے گا، سبحان اللہ یہ کف لسان کا مطلب. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آج جتنے سید ہیں جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں وہ سرکار غوث اعظم کی طرف نسبت کرتے ہیں. اب غوث اعظم کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لو. سبحان اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب تصنیف فرمائی الغنیۃ لطالب طریق الحق. اس کے اندر آپ نے فرمایا
واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بین الصحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کا، اہل سنت کا یہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ صحابہ کے درمیان جو معاملات پیش آئے ان میں کف لسان کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور آگے وضاحت بھی کی کہ والامساک عن مساویہم، ان کی برائیوں سے زبان کو بند رکھا جائے گا. آج وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کف لسان کا مطلب یہ کہ عرس نہ منایا جائے، فضائل نہ ذکر کیے جائیں، کسی عقیدے کی کتاب میں ذکر نہیں کیا گیا. چشمہ لگاؤ اور دیکھو، حق ہے. علماء نے پوری کتاب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھی. سبحان اللہ. امام ابن ابی دنیا نے، 2 صدی ہجری کے یہ امام ہیں، انہوں نے حلم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی اور اس میں حضرت معاویہ کے فضائل و مناقب ذکر فرمائے. سبحان اللہ. کتاب الشریعہ امام آجری کی 360 ہجری میں ان کا وصال ہوا. انہوں نے تقریباً 20 باب حضرت معاویہ کے فضائل پر اپنی کتاب الشریعہ کے اندر بیان سبحان فرمایا. اللہ سبحان اللہ. صحابی، ہر صحابی کی فضیلت ذکر کی جائے گی. غوث اعظم کیا فرماتے؟ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ مَسَاوِيهِمْ، ان کی برائیوں سے زبان کو بند رکھا جائے گا. وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ، ان کے فضائل و مناقب کا اظہار کیا جائے گا، فضائل و مناقب ظاہر کیے جائیں. سبحان اللہ. اور آگے آخر میں فرمایا وَتَسْلِيمُ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا جَرَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةٍ، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو بھی معاملات پیش آئے ان کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے. بے شک. یہ غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. جتنے قادری سید ہیں سب کے یہ امام، یہ غوث اعظم کی تعلیم. سبحان اللہ. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاعی سلسلے کے یہ بانی ہیں سید احمد کبیر رفاعی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم علی ہدی، تمام صحابہ ہدایت پر، سبحان اللہ. تمام سبحان صحابہ اللہ. ہدایت پر. سبحان اللہ. یجب الامساک عما شجر بینہم، ان کے جو آپسی معاملات ہوئے ان میں کف لسان کرنا یہ واجب ہے. وذکر محاسنہم وفضائلہم، اور ان کے فضائل اور ان کے محاسن بیان کیے جائیں گے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں گی، ان کی فضیلتیں ذکر کی جائیں گی. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا فَأَحِبُّوهُمْ وَتَبَرَّكُوا بِذِكْرِهِمْ، لہذا ان تمام صحابہ سے محبت کرو اور ان کے ذکر سے برکت حاصل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باتیں آپ ذہن نشین رکھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے لگتے سبحان اللہ. اور کاتب وحی. سبحان اللہ. لہذا ان یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا رک جائیں. جو اب دور حاضر میں جب ہم لوگ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا سنی دفاع کرتے، سنی جو علماء ہیں جو مفتیان کرام، تو بعض لوگ ناصبیت کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت سے بغض رکھنے والے. معاذ اللہ. اہل بیت کی محبت، جس طریقے سے میں نے ذکر کیا صحابہ کی محبت کے حوالے سے، اہل بیت کی محبت سنیوں کے سینوں میں، سنیوں کے خون میں بسا دی گئی ہے. سبحان اللہ ہر سبحان اللہ. سنی کے دل میں اہل بیت کی محبت. لیکن ہم صحابہ کا ذکر برائی سے نہیں کرتے، ہم صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر حدیث پاک لکھی، لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام، اگر کوئی شخص حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جگہ بنا لے، یعنی وہی جا کر کے مصلی بچھا دے اور عبادت کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو جائے، فصلى وصام، دن میں روزے رکھے، رات کو نمازیں پڑھے، ساری رات عبادتوں میں گزارے، ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، اور پھر اس کا انتقال ہو اس حال میں کہ دل میں اہل بیت کی بغض ہو، اہل بیت، حضور کے اہل بیت کی عداوت ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دخل النار، سیدھا جہنم میں جائے. یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ نمازیں، یہ روزے کچھ کام نہیں آئے. ہم یہ فضائل بیان کرتے ہیں اہل بیت. یزید کو اگر کوئی یزید کی تائید کرتا ہے تو ہم اس کا رد کرتے ہیں. بے شک.
لیکن بیٹے کے اعمال کا وبال باپ پر نہیں ہوتا۔ حق ہے، حق ہے۔ اسلام میں بالغ ہونے کے بعد اگر بیٹا کوئی برائی کرے، کوئی گناہ کرے، تو باپ مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔ بے شک۔ یزید کے جو کارنامے ہیں، اگر کوئی ان کا دفاع کرے تو ہم ان کا رد کریں گے۔ یزید یقیناً اس کے ہاتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت عظام کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، بے شک۔ اس سے کوئی بچا نہیں سکتا اس کو۔ اور جو لوگ آج، اب میں ذکر کر دوں، بات آ گئی تو آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یزید کے محب ہیں، یزید سے محبت کرنے والے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ معاذ اللہ۔ جتنے اہل حدیث کہلانے والے ہیں دور حاضر میں، جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث تو انہوں نے نیا نام رکھ لیا، یا جتنے دیوبندی ہیں، واہ۔ ان سے پوچھو یزید کے بارے میں، یہ سب اسے امیر المومنین کہتے ہیں، سب اسے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، سب اسے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سب اسے خلیفہ وقت کہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، چاہے وہ بر صغیر کے ہوں یا پھر سعودی اور نجد کے علاقے کے ہوں، یہ سب یزید کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ تو اہل حدیثوں کا معاملہ، اور دیابنا کے معاملہ کوئی پوشیدہ نہیں۔ 1963 کے اندر ماہنامہ تجلی دیوبند سے نکلا کرتا تھا، اور میرے پاس وہ پورے حوالے موجود ہیں۔ ماہنامہ تجلی کے اندر جو اس کا ایڈیٹر تھا عامر عثمانی دیوبندی، اس نے پورا ایک مضمون لکھا تھا یزید کے جنتی ہونے پر، کہ یزید جسے خدا نے تو بخش دیا لیکن بندوں نے نہیں بخشا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ تو یہ دور حاضر کے یزیدی ہیں، بے شک، ان سے بھی اپنے ایمان کو بچائیے۔ بے شک۔ اور جو رافضی ہیں، جو حضرت امیر معاویہ یا دیگر کسی صحابی کی گستاخی کرتے ہیں، ان سے بھی اپنے ایمان کو بچائیے۔ سنی بن کر رہی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سبحان اصحاب اللہ، حضور سبحان اللہ۔ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھے آخر میں، کہ جو بھی شخص کسی بھی صحابی کی گستاخی کرتا ہے، چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں، چاہے حضرت عثمان غنی ہوں، چاہے حضرت علی ہوں، چاہے حضرت عمرو بن عاص ہوں، چاہے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں، چاہے حضرت ابو موسیٰ اشعری ہوں، کسی بھی صحابی کی گستاخی کرتا تو سمجھ لینا کہ بندہ سنی نہیں ہے، بندہ رافضی بے ہے۔ شک، بے شک۔ چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے سید ہو، چاہے کسی پیر کا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، بے شک۔ اگر صحابی کی گستاخی کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ کالا کپڑا پہنے، سینہ پیٹے، ماتم کرے تبھی وہ رافضی ہو، نہیں، صحابی کی گستاخی کرتا ہے تو بندہ رافضی ہے۔ بے شک۔ یہ بات، اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ امام زمانہ امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان امام اللہ۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں، من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کرے، او احد منہم، یا تمام صحابہ کی گستاخی نہ کرے، کسی ایک صحابی کی گستاخی کرے۔ جیسے دور حاضر میں کچھ افراد پیدا ہو گئے کہ ہم باقی تمام صحابہ کو مانتے ہیں، حضرت معاویہ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کرے، او تنقصہ، یا ان کی توہین کرے، او طعن علیہم، یا ان پر لان تان کرے، او عرض بعیبہم، یا ان کے عیب بیان کرے، او عاب احدا منہم، یا ان میں سے کسی بھی صحابی پر عیب لگائے کہ فلاں کام انہوں نے کیا وہ غلط تھا، فلاں کام ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فَهُوَ مُبْتَدِعٌ رَافِضِيٌّ خَبِيثٌ، حق ہے، حق فرمایا ایسا شخص بد مذہب ہے، خبیث قسم کا رافضی ہے۔ بے شک۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ کوئی نفل قبول فرمائے گا۔ حق۔ یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ۔ اور امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد پوچھا رجل یشتم معاویہ، کہا حضور یہ بتائے ایک شخص ہے ہمارے یہاں وہ حضرت معاویہ کی گستاخی کرتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟ نصلی خلفہ، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا،
ہرگز نہیں، ولا کرامت، اس بدبخت کی کوئی عزت نہیں اللہ کی بارگاہ۔ جو صحابی رسول کی عزت نہیں کرتا اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص اور آیا امام احمد بن حنبل کے پاس، آنے کے بعد توہین کے بارے میں نہیں بیان کیا کہ توہین کرتا، کَإِنَّهَا هُنَا رَجُلًا يُفَضِّلُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى مُعَاوِيَةَ، کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز کو افضل کہتا ہے، توہین نہیں کرتا، افضل کہتا ہے۔ کس کو؟ عمر بن عبد العزیز کو۔ کس سے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کیا جملے تھے امام احمد بن حنبل کے؟ سنیں، فرمایا لا تواکلہ ولا تجالسہ ولا تشاربہ واذا مرض فلا تعدہ، فرمایا نہ اس کے ساتھ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ کھاؤ، نہ اس کے ساتھ پیو، بیمار ہو جائے تو پوچھنے کے لیے نہ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلاف کا طرز عمل تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مشاجرات میں مت پڑو کہ تم گھس کر کے فیصل بن جاؤ کہ یہ صحیح تھا یا وہ صحیح تھا، چونکہ یہ ساری تاریخی کتابیں ہیں، ایک نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے سنا، بیان کر دیا، محرخ نے لکھ دیا۔ اس میں جھوٹی بھی باتیں ہو سکتی ہے، سچی بھی باتیں ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا قرآن وہ سچا ہے، اس کا ہر حرف سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی حضور کا جنتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں ذہن نشین رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ، حضرت امام شافعی فرماتے کہ ان کے معاملات، ان کے مشاجرات میں مت پڑو، فَإِنَّ خَصْمَكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم غَدًا، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے مقابلے میں صحابہ نہیں ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ، حضور کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ تمہارے مد مقابل ہوں گے، تو بندہ کیا جواب دے گا؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ بعض لوگ وہ جھوٹی روایتیں، تاریخی روایتیں لے کر کے آ جاتے کہ دیکھو حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی کو ممبر سے گالیاں دلوائی جاتی تھی، اور معاذ اللہ لوگ بیان بھی کر دیتے بغیر تحقیق کے۔ حالانکہ کسی بھی عالم دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے تحقیق کرے، راویوں کے بارے میں، سند کے بارے میں، روایت کے بارے میں، اور جب اسے مکمل تحقیق حاصل ہو جائے تب وہ اس چیز کو بیان کرے۔ حق ہے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں ممبر سے گالیاں دلوائی جاتی تھی، یہ بڑے شد و مچ کے ساتھ یہ روایتیں بیان کی جاتی، اور جتنے اہل بیت کے دور حاضر کے نام نہاد جو محب پیدا ہوئے ہیں، جو محبت کا دعویٰ کرنے والے، یہ سب بیان کرتے۔ اس راوی، یہ جو روایت ہے، اس کا مرکزی راوی ہے لوط بن اخنف، اور یہ ہے کون؟ یہ ہے شیعہ۔ اس کی پیدائش ہوئی ہے، دو روایتیں، ایک روایت کے مطابق اس کی پیدائش ہوئی 58 ہجری میں، اور ایک روایت کے مطابق اس کی پیدائش ہوئی ہے 62 ہجری۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے 60 ہجری میں، تو اگر 62 ہجری والی روایت مانی جائے تو اس وقت تو یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا حضرت معاویہ کے دور میں، تو اس نے کیسے دیکھ لیا کہ ممبر پر گالیاں دی جا رہی ہیں؟ اور اگر 58 ہجری والی روایت کو بھی مانا جائے کہ پیدائش 58 ہجری میں ہوئی، تب بھی 2 سال کی عمر تھی، حضرت معاویہ کا وصال ہوا 60 ہجری میں، تو کیا 2 سال کا بچہ ممبر پر جا کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کیا بیان ہو رہا ہے، اور وہ بیان کر سکتا ہے؟ اور خاص طور پر جبکہ بندہ شیعہ ہو، اور اس روایت کو سب سے پہلے لکھنے والا شخص ہے مروج الذہب میں، جس کا نام ہے مسعودی، اور یہ شیعہ تھا، رافضی تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، چونکہ شیعوں کو صحابہ سے ایسی باتیں جو صحابہ کے بغض اور عداوت کی بنیاد بنے، ان کی کتابوں میں بھری پڑی، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھیں اور صحابہ سے بغض کریں، معاذ اللہ۔ تو مروج الذہب کے اندر سب سے پہلے مسعودی نے اس بات کو لکھا، اور پھر اس کے بعض لوگوں نے مصنف کو نہیں پہچانا کہ مسعودی ہے کون، ان لوگوں نے اس کی کتاب سے نقل کر دیا، بعض سنی کتابوں میں بھی آ گیا، اور آج دور حاضر میں اردو کی کتابیں پڑھنے والے خطیب پڑھ کر کے بیان کرنے لگے کہ حضرت معاویہ کے دور میں معاذ اللہ ممبر پر گالیاں دی جاتی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان محبت و تعلقات تھے. یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں. اجتہاد کی بنیاد پر جو معاملات تھے وہ تھے. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، ان حضرت معاویہ کی بارگاہ میں پہنچے. کانتا تنازع علیًا ام انت مثلہ، کیا آپ حضرت علی جنگ صفین کے موقع پر یہ معاملات پیش آئے کہ آپ حضرت علی سے آپ کے مابین نزاع جاری ہے، آپ لوگ لڑ رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے آپ کو حضرت علی کی طرح سمجھتے ہیں؟ تو سنیں حضرت معاویہ کے جملے کیا تھے. فرمایا خطوط علی افضل من آل ابی سفیان، حضرت علی کے پیر سے لگنے والی گرد و غبار بھی ابو سفیان کی پوری آل سے افضل اور بہتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ان کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، وہ میرے سے ہزارہ نہیں لاکھاں نہیں کروڑ گنا افضل. بے شک. لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ دار حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کر رہا اور وہ بدلہ نہیں لے. تو یہ بات ذہن نشین رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو دور حاضر میں پروپیگنڈے پھیلائے گئے ہیں، میں نے اس حوالے سے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے. حضرت امیر معاویہ سادات کرام کی نظر میں، سیدوں کی نظر میں، سبحان اور اس میں حضرت علی سے لے کر کے آج تک کے جتنے سید بزرگ تھے ان کا اہل کیا عقیدہ تھا اور کیا نظریہ تھا، ان چیزوں کو میں نے تفصیل سے دلائل کے ساتھ اس میں ذکر کیا. سبحان اللہ. تو یہ باتیں ذہن نشین رکھے. دور حاضر میں سنی بن کر رہے، بے شک. نہ رافضی بن کر بننے کی کوشش کرے اور نہ ہی خارجی یا ناصبی بننے کی بے کوشش. شک بے شک. یزید سے اگر کوئی محبت کرتا ہے اس سے بھی دوری اختیار کرے، حق ہے. اور اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس سے بھی دوری اختیار. بے شک. میں نے یہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. آخر میں ایک حدیث ذکر کر کے بات کو ختم کر دوں. یہ کیوں میں نے ذکر کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت مولا علی کی فضیلت بیان نہیں کرتے، اللہ. حضرت معاویہ کی بڑی فضیلتیں ذکر کرتے. میں کہتا ہوں آؤ کبھی شہدائے اہل بیت کا جہاں میں ذکر کرتا ہوں، سبحان اللہ. جہاں پر میں اہل بیت کے فضائل ذکر کرتا ہوں، آؤ کبھی واہ. مولا علی کے فضائل سنو سبحان اللہ. اور پھر بتاؤ کہ حضرت مولا علی کا ذکر سنی نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مطلع القمرین اٹھا کر دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو القابات اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں آج کا کوئی رافضی وہ القابات نہیں لکھ حق سکتا. ہے. بے شک. مولا علی. لیکن ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں چونکہ حضور نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں نے اتنی تفصیلات جو رکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی، جب فتنے ظاہر ہوں، صحابہ کی گستاخیاں کی جائے، میرے صحابہ کو برا کہا جائے. یہ آخری بات، بس آخری حدیث. فرمایا جب فتنے ظاہر ہو اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم دین پر فرض ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے. بے شک. حق ہے. عالم دین پر یہ لازم ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے. فمن لم يفعل ذلك، جس عالم دین نے ایسا نہ کیا کہ علم تھا، گستاخی ہو رہی تھی حضرت معاویہ کی، دیگر صحابہ کی، علم تھا، حقائق معلوم تھے لیکن بیان نہیں کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور روئے زمین کے تمام انسانوں کی لعنت. لا يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا، ایسے عالم کا بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول فرمائے گا. تو عالم دین کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ جب صحابہ کی گستاخیاں کی جائے، انتان کیا جائے، ان کو برا کہا جائے، تو وہ اپنا علم ظاہر کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو فضائل ہیں، جو محاسن ہیں، جو مناقب ہیں، ان کا ذکر خیر کیا جائے اور سنیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جائے. بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کے دلوں میں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت عظام کی سچی محبت پیدا فرمائے اور اسی پر ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.